میری بہو 3 خوبصورت بیٹوں کو جنم دے چکی تھی، مگر آج تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا کہتا کہ میری بیوی بہت پردہ کرتی ہے۔ میں نے بہو کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سخت گرمی میں بھی چادر اوڑھے رکھتی اور جب سوتی تو اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ ایک رات گھر میں ڈاکو آ گئے، افراتفری میں بہو کا نقاب اتر گیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری اس حویلی میں بہو کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 8 سال ہو گئے تھے۔ 8 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے ان 8 سالوں میں اپنے بیٹے فارس کو باپ بنتے دیکھا۔ میں 3 خوبصورت پوتوں کی دادی بنی۔ میری حویلی ان کی معصوم کہکہوں سے گونجتی رہتی تھی۔ لوگ مجھے مبارکباد دیتے، میری قسمت پر رشک کرتے کہ زبیدہ بیگم آپ کا گھر مکمل ہو گیا ہے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ میرے ہی گھر میں، میرے ہی آنگن میں ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے میں 8 سالوں میں پلانگ نہیں سکی تھی۔ یہ دیوار میری بہو ثانیہ کا نقاب تھا۔ میں نے آج تک اپنی بہو کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جسے میں کسی کے سامنے بیان کرتی تو لوگ مجھ پر ہنستے، مگر یہ میری زندگی کا سب سے بڑا روگ بن چکا تھا۔ یہ کوئی معمولی پردہ نہیں تھا، وہ گھر کی بڑی بوڑھیوں سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں فارس کے سوا کوئی غیر مرد نہیں تھا۔ ملازموں کا آنا جانا باہر کے برآمدے تک محدود تھا، تو پھر یہ پردہ کس سے تھا؟ مجھ سے، اپنی ساس سے۔ یہ سوال 8 سالوں سے میرے سینے میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور اب یہ ایک ناسور بن چکا تھا۔ یہ صرف پردہ نہیں تھا، یہ میری توہین تھی، میرے رتبے کی نفی تھی۔ میں جو اس گھر کی مالکن تھی، اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ فارس نے شروع میں کہا تھا، امی وہ بہت پرہیزگار ہے، اس کی عادت ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر 8 سال کوئی عادت نہیں ہوتی۔ یہ بغاوت تھی میرے خلاف، ایک خاموش بغاوت۔ ثانیہ کا وجود میرے لیے ایک معمہ تھا۔ چلو سردیوں میں تو بڑی ساری چادر لپیٹنا سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر وہ تو سخت جون کی تپتی دوپہروں میں بھی، جب میں خود ہلکا سا ممل کار دوپٹہ اوڑھے پسینے میں شرابور ہوتی، وہ ایک بھاری چادر اور دستانوں میں ملبوس پھرتی رہتی۔ اس کی آواز میں سناٹا تھا، مگر وہ آواز بھی جیسے کسی کنویں سے آتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بے پناہ پیار کرتی، انہیں کھلاتی پلاتی، ان کے ساتھ کھیلتی، مگر جیسے ہی میری آہٹ پاتی، وہ ایک دم خاموش ہو جاتی، ایک سائے کی طرح جو دھوپ پڑتے ہی سمٹ جاتا ہے۔ میں نے کتنی ہی بار کوشش کی کہ اچانک اس کے کمرے میں چلی جاؤں، مگر اس کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ اندر سے بند رہتا تھا۔ رات کو سوتے وقت وہ اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی۔ یہ کیسا پردہ تھا جو ساس سے بھی تھا۔ میرا بیٹا فارس میری اس اذیت سے جیسے بے خبر تھا، یا شاید بے خبر بننا چاہتا تھا۔ وہ میری اور ثانیہ کے درمیان ایک کمزور سی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ جب بھی میں غصے میں آتی، وہ میری منت سماجت کرنے لگتا، امی خدا کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی نا؟ وہ مجھے کیا سمجھاتا کہ سب سے بڑا نقصان تو میرا ہو رہا تھا، میری انا کا، میری حاکمیت کا ہو رہا تھا۔ محلے میں جب میں نکلتی تو عورتیں مجھ سے باتیں کرتی، زبیدہ بیگم سنا ہے آپ کی بہو بہت پرہیزگار ہے۔ میں زہر کا گھونٹ پی کر مسکرا دیتی، کچھ کانا پوسی کرتی، ارے پرہیزگار تو نہیں، کوئی عیب ہے بڑا؟ سنا ہے چہرہ جلا ہوا ہے، اسی لیے چھپاتی پھرتی ہے۔ کوئی کہتی، ارے نہیں، میں نے تو سنا ہے اسے کوئی کوڑ جیسی بیماری ہے، تبھی تو دستانے نہیں اتارتی۔ ہر بات میرے دل پر تیر کی طرح لگتی۔ میں گھر آ کر فارس سے لڑتی کہ دیکھو لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں، مگر وہ ہر بار مجھے چپ کرا دیتا، اور ثانیہ، اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔
وہ اس گھر میں ایک زندہ راز کی طرح رہ رہی تھی۔ اس کا اپنا ایک کمرہ تھا، ایک شوہر تھا، بچے تھے، مگر اس گھر کی مالکن یعنی مجھ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں اپنے ہی پوتوں کو اس کے ہاتھ سے چھو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ ہمیشہ دستانوں میں رہتے تھے۔ میں ان کی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے انہیں جنم دیا تھا۔ یہ اذیت اب میری برداشت سے بھی باہر ہو رہی تھی۔ 8 سال کی خاموشی اب ایک طوفان بننے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بہت ہو چکا۔ آج رات میں فارس سے آخری بار بات کروں گی، یا تو اس گھر میں میری بہو کا چہرہ سب کے سامنے ہوگا، یا پھر میرا بیٹا اس اجنبی کو لے کر میرا گھر چھوڑ دے گا۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ میں نے فارس کو اس کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی برآمدے میں روک لیا۔ میرے اندر 8 سال کا جمع لاوا ابلنے کو تیار تھا۔ فارس، آج مجھے سچ سچ بتا دو، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسا پردہ ہے جو مجھ ساس سے بھی ختم نہیں ہوتا؟ لوگ باتیں بناتے ہیں، میری ہنسی اڑاتے ہیں، آخر کب تک میں یہ ذلت برداشت کروں گی؟ فارس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ والی نرمی نہیں تھی، آج وہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، امی، آپ کو پہلے بھی کہا ہے وہ پردہ کرتی ہے، اس کی عادت ہے، آپ کیوں زبردستی کرتی ہیں؟ عادت؟ میں چیخ پڑی۔ 8 سال سے تم یہی ایک جملہ بول رہے ہو، یہ عادت نہیں ہے، یہ میری توہین ہے۔ اس گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے، پھر یہ ڈرامہ کس کے لیے؟ میرا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ فارس، اس عورت کو طلاق دے دو۔ میں اس نحوست کو اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، جس کا چہرہ تک دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا۔ کیا اتنی بری مشکل ہے، اس کو کوڑ ہے اسے کہ تم اسے میری نظروں سے چھپا رکھا ہے، اور تم کیسے رہ رہے ہو اس کے ساتھ؟ فارس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے پہلی بار میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی، امی، بس بہت ہو گیا۔ وہ میری بیوی ہے، میری محبت ہے، آپ اسے نحوست کہہ رہی ہیں؟ میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، تو کیا برداشت کرو گے؟ یہ کہ تمہاری ماں اپنے ہی گھر میں ایک بھوت کے ساتھ رہ رہی ہے، ایک ایسی عورت جس کا نہ کوئی ماضی ہے نہ حال، بس ایک نقاب ہے جو اس نے میرے منہ پر دے مارا ہے۔ فارس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ چھری کی طرح میرے دل میں لگے۔ امی، اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں تو ثانیہ کو قبول کریں اور سن لیں۔ اگر آپ نے اس کے راز کی کھوج لگانے کی کوشش کی، اگر آپ نے اسے مزید ذلیل کرنے کا سوچا، تو میں ثانیہ اور بچوں کو لے کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ دھمکی تھی میرے لیے، میرے اپنے بیٹے کی طرف سے، میرے اپنے خون نے مجھے دھمکا دیا تھا، اس عورت کے لیے جس کا وجود میرے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ میں وہیں برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں اس وقت چپ ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا بیٹا سچ میں مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ میرا سارا رعب، میری ساری انا فارس کی اس ایک دھمکی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ مگر یہ خاموشی صبر نہیں تھی، یہ ایک نئے وہم کا آغاز تھا، ایک گہری کھائی تھی جس میں گرتی جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز ہے اس نقاب کے پیچھے کہ میرا بیٹا اپنی ماں کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا؟ اب میرا وہم شک سے نکل کر یقین کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ میں نے ثانیہ پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں ایک جاسوس بن گئی تھی اپنے ہی گھر میں۔ میں دیکھتی کہ وہ کیسے چلتی ہے۔ اس کے قدم ہمیشہ نپے تلے ہوتے تھے، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ٹھوکر لگنے سے اس کا نقاب سرک نہ جائے۔
وہ کبھی جلدی میں نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ اس کے راستے میں کوئی چیز رکھ دوں جس سے وہ الجھ کر گر پڑے، مگر وہ ہمیشہ بچ جاتی تھی۔ ایک دن وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ میرا چھوٹا پوتا بھاگتا ہوا آیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ اب تو نقاب گرے گا، مگر ثانیہ نے کمال پھرتی سے خود کو سنبھالا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے بچی کو بھی تھام لیا، مگر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے 1 انچ بھی نہ ہٹا۔ اس کے ہاتھ، ہاں اس کے ہاتھ جو ہمیشہ دستانوں میں چھپے رہتے تھے، کیا صرف چہرہ ہی مسئلہ تھا یا ان ہاتھوں پر بھی کوئی قیامت چھپی تھی؟ میرا وہم اب صرف ثانیہ تک محدود نہیں رہا تھا، اب مجھے فارس پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ وہ میری نگرانی کرنے لگا تھا۔ میں جب بھی ثانیہ کے کمرے کے پاس سے گزرتی، فارس کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا۔ امی آپ کو کچھ چاہیے؟ امی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ مجھ سے سوال نہیں کرتا تھا، وہ مجھے روکتا تھا، وہ اس راز کی پہرے داری کر رہا تھا۔ میرا بیٹا میری جاسوسی کر رہا تھا۔ یہ احساس میری اذیت کو دگنا کر دیتا تھا۔ میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ بیٹے کی محبت اپنی جگہ تھی، مگر میری توہین اور یہ وہم مجھے پاگل کر رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ فارس صرف اس کی حمایت نہیں کر رہا، وہ اس راز میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مجھ سے اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ وہم اب صرف وہم نہیں رہا تھا، یہ ایک آگ بن چکا تھا جو میرے اندر سب کچھ جلا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اگر میرا بیٹا مجھے کچھ نہیں بتائے گا تو میں خود پتہ لگاؤں گی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، چاہے میرا بیٹا مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ ہی کیوں نہ جائے۔ فارس کی دھمکی نے مجھے وقتی طور پر خاموش تو کر دیا تھا، مگر میرے اندر کی آگ بجھی نہیں تھی، وہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، اس عورت کے لیے جس کے لیے میں نے اپنی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب تھا کہ راز بہت گہرا تھا، یہ صرف جلے ہوئے چہرے یا کسی بیماری کا معاملہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت خوفناک، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے میرا بیٹا اپنی ماں سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں نے فارس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم اسی میں خوش ہو تو میں آج کے بعد ثانیہ سے کچھ نہیں کہوں گی، تم بس یہ گھر چھوڑنے کی بات مت کرو۔ میرے الفاظ سن کر فارس کے چہرے پر اطمینان کی لہر توڑ گئی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا، امی آپ دیکھنا، ایک دن آپ کو ثانیہ پر فخر ہوگا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے وقتی پسپائی اختیار کی تھی، شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اب میں وہ زبیدہ نہیں رہی تھی جو سامنے سے وار کرتی، اب میں نے چھپ کر شکار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا وہم اب ایک جنون بن چکا تھا۔ میں راتوں کو جاگنے لگی تھی، میرے کان ان کے کمرے کے بند دروازے پر لگے رہتے تھے۔ میں دبے پاؤں ان کے کمرے کے پاس جاتی اور سننے کی کوشش کرتی کہ آخر وہ دونوں باتیں کیا کرتے ہیں۔ کئی راتیں بے سود گزریں، مجھے دبی دبی سرگوشیوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا، مگر ایک رات جب چاند بادلوں میں چھپا تھا اور حویلی میں ہو کا عالم تھا، میں حسب معمول ان کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اندر سے ثانیہ کی سسکیوں کی آواز آئی، میرا دل زور سے دھڑکا، وہ رو رہی تھی۔ فارس اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کان دروازے سے لگا دیے۔ ثانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، وہ التجا کر رہی تھی، فارس اب مجھ سے یہ بوجھ مزید نہیں اٹھایا جاتا، میں تھک گئی ہوں، یہ نقاب، یہ قید اب میری جان لے لے گی۔ آپ کی ماں، ان کی آنکھوں میں جو نفرت ہے میرے لیے، وہ مجھے جلا کے بھسم کر دے گی۔ فارس کی آواز آئی، میری جان بس تھوڑا صبر اور کر لو، ہم اپنی منزل کے قریب ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، مگر انصاف کے لیے یہ قیمت تو ادا کرنی ہوگی۔ انصاف؟
کیسا انصاف؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسا انصاف تھا جس کے لیے میری بہو قید کاٹ رہی تھی اور میرا بیٹا اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا تھا؟ فارس نے مزید کہا، تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وقت آنے والا ہے جب ہر چہرے سے نقاب اٹھے گا اور ہر راز عیاں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ پردہ نہیں تھا، یہ کسی طوفان کا دبیچہ تھا جو میری حویلی میں پھنپ رہا تھا اور میں اس سے بے خبر تھی۔ میرا اپنا بیٹا میرے خلاف کسی سازش کا حصہ تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ انصاف، منزل، نقاب اٹھے گا، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب مجھے ثانیہ سے زیادہ اپنے بیٹے فارس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اسی کشمکش میں چند دن اور گزر گئے۔ میں نے اپنا رویہ بالکل معمول کر رکھا۔ میں فارس اور ثانیہ سے پہلے سے زیادہ نرمی سے پیش آنے لگی تاکہ انہیں لگے کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں، مگر میری نظریں عقاب کی طرح ان پر جمی تھیں۔ اسی دوران ایک دن پرانے محلے کی کنیز فاطمہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ کنیز کو میں تب سے جانتی تھی جب میں بیاہ کر اس حویلی میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ میری ماں کی دور پار کی رشتہ دار لگتی تھیں اور اب بڑھاپے میں تقریباً ہر ماہ مجھ سے ملنے اور کچھ مالی مدد لینے آ جاتی تھیں۔ میں برآمدے میں اس کے پاس بیٹھی پرانے باتیں کر رہی تھی کہ ثانیہ اپنے کمرے سے نکلی اور اس نے ملازمہ کو آواز دی، رحیمہ بی بی بچوں کو دودھ دے دیں۔ اس کی آواز صاف اور بلند تھی۔ کنیز فاطمہ جو چائے کا کپ اٹھا رہی تھی ایک دم ٹھٹک گئیں، ان کے ہاتھ کانپ گئے اور چائے کا کپ تپائی پر گرتے گرتے بجا۔ ان کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بی بی جی، یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے بیزاری سے کہا، میری بہو ہے ثانیہ، تمہیں بتایا تو تھا وہ پردہ کرتی ہے۔ کنیز فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بی بی جی، میں نے اسے دیکھا نہیں، مگر یہ آواز تو میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہے، بہت سال پہلے۔ یہ وہی درد ہے، وہی گھٹن ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیسی آواز کنیز، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کنیز نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے جو نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ نہیں بی بی جی، میں تو سٹیا گئی ہوں، پرانی باتیں یاد آ گئیں، اللہ معاف کرے۔ یہ آواز مجھے اس منحوس دن کی یاد دلا گئی جب اس حویلی میں زلزلہ آیا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اسے دیواروں سے بھی ڈر لگ رہا ہو۔ کنیز نے فوراً اپنی چادر سنبھالی اور کہا، بی بی جی میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ رکی نہیں۔ وہ ایسے بھاگی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کنیز کی باتوں نے میرے شک کو مزید گہرا کر دیا۔ کون سا منحوس دن، کیسی آواز؟ میرے ذہن میں پرانی یادیں کروٹ لینے لگی مگر کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ ایک طرف میرے بیٹے کی سازش، دوسری طرف کنیز کا خوف۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کی باتوں کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے جو میری سمجھ سے بھی باہر تھا، مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں اس راز کی تہ تک پہنچ کر رہوں گی۔ کنیز فاطمہ کے جانے کے بعد کئی دن ایک عجیب سی وحشت میں گزرے۔ میرے کان ہر آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ ثانیہ کی آواز اب مجھے صرف ایک پر اسرار آواز نہیں لگتی تھی، بلکہ کنیز کے الفاظ کے بعد وہ مجھے کسی پرانی چیخ کا عکس لگتے تھے۔ فارس کی وہ باتیں کہ انصاف کا وقت قریب ہے میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ میرا شک اب صرف ثانیہ پر نہیں تھا، مجھے لگتا تھا میرا بیٹا فارس بھی مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر میرے خلاف کچھ کر رہے تھے، مگر کیا؟
اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، حویلی کے کام کاج میں دل لگایا، مگر میرا دھیان بار بار بھٹک جاتا تھا۔ میں جو اس گھر کی مالکن تھی، اب خود کو ایک قیدی محسوس کرنے لگی تھی، جس کے چاروں طرف شک اور وہم کی دیواریں کھڑی تھیں، اور ان دیواروں کے پار میری بہو کا وہ نقاب تھا جو میری بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ ایک دوپہر میں لان میں بیٹھی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی کہ گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے لاپرواہی سے دیکھا، مگر گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ وہ رؤوف صاحب تھے، میرے دوسرے شوہر کمال صاحب کے خاندانی وکیل۔ انہیں یہاں آئے ہوئے برسوں بیت گئے تھے، میں انہیں تقریباً بھول چکی تھی۔ ان کا اچانک یہاں آنا میرے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ رؤوف صاحب کی آنکھوں میں وہی پرانا پیشہ ورانہ لا تعلقی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکالے۔ زبیدہ بیگم، آج میں یہاں ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں۔ کمال صاحب مرحوم کی وصیت آپ کو یاد ہوگی۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ کمال صاحب کا نام سنتے ہی میرے ماضی کے وہ زخم ہرے ہو گئے جنہیں میں دفن کر چکی تھی۔ جی جی، مجھے یاد ہے، میں نے بمشکل کہا۔ رؤوف صاحب نے کاغذات پر نظریں جمائے ہوئے کہا، وصیت کے مطابق کمال صاحب کی تمام جائیداد ان کی اکلوتی بیٹی کے نام تھی، جو 19 سال کی عمر میں اس سے ملنا تھی۔ ہمارے حساب کے مطابق وہ بچی اب اس قانونی عمر کو پہنچ چکی ہوگی، اس لیے میں یہ جاننے آیا تھا کہ کیا اس کا کچھ اتا پتہ چلا تاکہ جائیداد کی منتقلی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں نے میز کو مضبوطی سے تھام لیا تاکہ میرا جسم کانپنا ہوا نظر نہ آئے۔ رؤوف صاحب، وہ تو بچپن میں ہی گم ہو گئی تھی، جب وہ 9 سال کی تھی، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میری آواز میرے ہی کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ رؤوف صاحب نے میری طرف دیکھا۔ جی، وہ تو مجھے معلوم ہے، پولیس فائل میں وہ آج بھی لاپتہ کے طور پر درج ہے، مگر قانون کی نظر میں جب تک موت ثابت نہ ہو جائے وہ زندہ تصور ہی کی جائے گی اور جائیداد کی وارث رہے گی۔ میرے دماغ میں یہ باتیں سن کر گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اگر وہ وارث ہے تو میرا کیا ہوگا؟ فارس کا کیا ہوگا؟ میری اتنے سالوں کی محنت، میرا اس حویلی پر راج سب ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں رؤوف صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں، میں نے جلدی سے اپنی ایک نئی جھوٹی کہانی گھڑی۔ وہ اسی سال مل گئی تھی۔ پولیس کو شہر سے باہر اس کی اس مسخ شدہ لاش ملی تھی۔ میں نے آنکھوں میں جھوٹے آنسو لانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی بری حالت میں تھی کہ شناخت مشکل تھی، مگر اس کے کپڑوں سے ہم نے اسے پہچان لیا تھا۔ ہم نے اسے دفنا بھی دیا تھا۔ اب تو اس کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہوگا۔ میں اس صدمے کو بھولنا چاہتی تھی، اس لیے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ رؤوف صاحب خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا، زبیدہ بیگم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پولیس ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لاش ملی تھی تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا ہوگا، کیس بھی بند ہوا ہوگا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے غصے کا مظاہرہ کیا۔ پرانی باتیں ہیں رؤوف صاحب، جب فائلیں دب گئی ہوں گی تو آپ کو کہہ رہی ہوں نا۔ میں اس کی ماں تھی، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اب جائیداد کی وارث میں اور میرا بیٹا فارس ہیں، آپ جلد از جلد یہ سب ہمارے نام منتقل کرتے۔ رؤوف صاحب نے اپنے کاغذات سمیٹے، وہ کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے زبیدہ بیگم، میں محکمہ مال اور پولیس ریکارڈ سے مزید تسلی کر لیتا ہوں۔
اگر بچی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا تو جائیداد آپ کے اور فارس صاحب کے نام منتقل کرنے کی کارروائی شروع کر دوں گا۔ بہت جلد آپ سے رابطہ کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور میں وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول دیا۔ اب وہ ریکارڈ چیک کرے گا، وہاں کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، کوئی لاش نہیں ملی تھی۔ میں تو خود اسے بھکارن کو دیکھ کر آئی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے لگا دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ عین اسی وقت مجھے سیڑھیوں سے ثانیہ کی آواز آئی۔ وہ فارس سے کہہ رہی تھی، فارس وقت قریب آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا انصاف ہو کر رہے گا۔ یہ آواز اس وقت میرے لیے ایک موت کا پیغام تھی۔ کیا وکیل کا آنا کوئی اتفاق نہیں تھا؟ کیا یہ سب میری بہو اور میرا بیٹا مل کر کر رہے تھے؟ میرا خوف اب یقین میں بدل رہا تھا کہ یہ نقاب صرف پردہ نہیں تھا، یہ میرا کفن تیار کر رہا تھا۔ وکیل کے جانے کے بعد میری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ میرا اپنا بیٹا میرا خون میرے خلاف سازش کر رہا تھا، اور میری بہو وہ پر اسرار عورت جس کی آواز کنیز فاطمہ کے بقول کسی پرانی چیخ جیسی تھی، وہ انصاف کی بات کر رہی تھی۔ کیسا انصاف؟ وہ کون سا انصاف تھا جس کے لیے وکیل کو 20 سال پرانی فائلیں کھولنی پڑ گئی تھی؟ میرے ذہن میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب میں نے اس 9 سالہ بچی کو بھکارن کے حوالے کیا تھا۔ کیا وہ واپس آ گئی تھی؟ نہیں نہیں، یہ ناممکن تھا۔ وہ مر کب گئی ہوگی؟ میں خود کو تسلی دیتی، مگر میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرزتا رہتا تھا۔ اس رات حویلی میں ایک موت کا سا سناٹا تھا۔ فارس اور ثانیہ اپنے کمرے میں بند تھے، شاید میرے خوف کا جشن منا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکنوں سے خوف آ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب باہر گیٹ پر کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا شاید وکیل واپس آ گیا ہے یا پولیس آ گئی ہے، مگر پھر ایک ساتھ کئی قدموں کی دھمک اور شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی، میرے کمرے کا دروازہ ایک لات سے کھلا اور 5 مسلح نقاب پوش آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی، ان کے ہاتھ میں پستول تھے۔ میں خود سے چیخنا چاہتی تھی، مگر میری آواز جیسے میرے حلق میں ہی جم گئی ہو۔ ان میں سے ایک میری طرف بڑھا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں لے آیا۔ دوسرے ملازموں کو مارتے پیٹتے ایک کونے میں جمع کر رہے تھے۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شور سن کر فارس اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا، ڈاکوؤں نے اس پر بندوق تان دی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ وہ چیخا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا 2 ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا۔ ثانیہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھاری چادر اور نقاب میں ملبوس تھی۔ وہ ایک کونے میں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکوؤں کا سردار، جو شاید سب سے زیادہ وحشی تھا، میری طرف بڑھا۔ اس کی نظریں میری انگلیوں کی انگوٹھیوں اور گلے کے ہار پر تھیں۔ اس نے جھپٹ کر میرا ہار نوچنا چاہا۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں زمین پر گر پڑی۔ فارس یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے پوری قوت سے خود کو ڈاکوؤں کی گرفت سے چھڑایا اور اس سرد پڑ پل پڑا۔ خبردار جو میری ماں کو ہاتھ لگا۔ دونوں کے درمیان گتھم گتھا شروع ہو گئی۔ فارس نہتھا تھا اور وہ مسلح تھا۔ اچانک ایک دوسرے ڈاکو نے جو دور کھڑا تھا فارس پر سیدھا پستول تان لیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ نہیں، میرے بیٹے کو گولی مت مارنا، میں چیخی، مگر میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔
وقت جیسے تھم گیا تھا، میں اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھنے والی تھی کہ اچانک ایک سایہ بجلی کی تیزی سے میرے اور فارس کے درمیان سے گزرا۔ ثانیہ تھی وہ عورت جو 8 سال سے ایک سائے کی طرح رہتی تھی، آج ایک شیرنی کی طرح گرجی تھی۔ نہیں، اس نے چیختے ہوئے اس ڈاکو کے ہاتھ پر جھپٹا۔ اس نے فارس پر بندوق تانی تھی، اس کا مقصد فارس کو بچانا تھا۔ اس دھکم پیل اور کھینچا تانی میں ڈاکو کا ہاتھ مڑا، پستول سے گولی چلی، مگر اس کا نشانہ چونک گیا۔ گولی چھت میں لگی، مگر اس افراتفری میں ڈاکو کے ہاتھ سے ثانیہ کا نقاب الجھ کر کھینچ گیا۔ 8 سال میں پہلی بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا، وہ ایک زرد چہرہ تھا جس پر خوف نہیں، غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں، مگر میرا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ میں اس کا چہرہ پہچان نہیں سکی، کیونکہ میں نے تو اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ ڈاکو نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ ثانیہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور میرے قدموں کے پاس آ گری۔ وہ گری تو اس کا ہاتھ میرے سامنے فرش پر ٹکا۔ اس کھینچا تانی میں اس کے ہاتھ سے دستانہ بھی اتر گیا تھا۔ حویلی میں شور تھا، ڈاکو چیخ رہے تھے، فارس ان سے لڑ رہا تھا، مگر میری دنیا، میری آنکھیں اس ایک لمحے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں میری بہو کا ننگے ہاتھ میرے سامنے، اور اس کی کلائی پر، اس کی کوری جلد پر ایک کالا بدنما ستارے کی شکل کا نشان جلا ہوا تھا۔ یہ نشان، میرا دماغ گھوم گیا۔ وقت 10 سال پیچھے چلا گیا۔ مجھے اپنا ہی ہاتھ یاد آیا جس میں ایک گرم دہکتا ہوا چمٹا تھا۔ مجھے ایک 9 سال کی بچی کی فلک شگاف چیخ سنائی۔ وہی ستارے کی شکل کا نشان جو میں نے خود اس کی کلائی پر داغا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی نظریں فرش پر پڑی ثانیہ کے چہرے پر جمائیں۔ وہ چہرہ جو اب مجھے اجنبی نہیں لگ رہا تھا، وہ آنکھیں، وہ نقش، وہ نگار، یہ تو میری سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ بچی جسے میں نے 10 سال پہلے ایک بھکارن کو بیچ دیا تھا، وہ جسے میں مردہ سمجھ کر بیٹھی تھی۔ میری جان جیسے میرے جسم سے نکل گئی تھی۔ میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، گڑیا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ حویلی میں مچا شور، ڈاکوؤں کی چیخو پکار، فارس کی مزاحمت، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا تھا۔ میری آنکھیں، میری روح، میری کائنات اس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ میری بہو کے ننگے ہاتھ پر وہ ستارے کی شکل کا کالا بدنما نشان، وہ نشان جو 10 سال پرانا تھا، مگر آج بھی اتنا ہی تازہ تھا جتنا اس دن جب میں نے وہ گرم چمٹا اس کی نازک کلائی پر رکھا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ ہال کے سارے منظر دھندلا گئے، اور ماضی کسی سیلابی ریلے کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب میں اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد تنہا رہ گئی تھی، میرا بیٹا فارس اس وقت 10 سال کا تھا، میں جوان تھی اور اپنی محرومیوں کا ازالہ چاہتی تھی۔ ابھی میری زندگی میں کمال صاحب آئے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، مگر بے انتہا امیر اور نرم تھے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے فارس کو سہارا دیا، اور میں بیاہ کر اس حویلی میں آ گئی۔ کمال صاحب کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی ایک 6 سال کی بیٹی تھی، گڑیا۔ وہ واقعی گڑیا جیسی تھی، خوبصورت، معصوم اور شوخ۔ کمال صاحب نے میرے بیٹے فارس کو اپنے بیٹے کی طرح اپنایا۔ انہوں نے اسے بہترین اسکول میں داخل کروا دیا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ میں خوش تھی کہ فارس کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر میں اس حویلی کی ملکہ بن کر بھی ادھوری تھی، کیونکہ اس حویلی کا مرکز کمال صاحب کی آنکھوں کا تارا ان کی 6 سالہ بیٹی گڑیا تھی۔ کمال صاحب کی جان اس چڑیا میں تھی۔ وہ شام کو دفتر سے لوٹتے تو ان کی پہلی نظر گڑیا کو تلاش کرتی۔ وہ اس کے لیے مہنگے کھلونے لاتے، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔
ان کی آواز جو میرے لیے ہمیشہ دائمی اور سنجیدہ رہتی تھی، گڑیا سے بات کرتے ہوئے شہد جیسی میٹھی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس گھر کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا، مگر کمال صاحب کے دل پر گڑیا کا راج تھا، اور یہی بات میرے حسد کی آگ کو ہوا دیتی تھی۔ میں اس بچی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے میرے شوہر اور میری دولت کے درمیان ایک دیوار لگتی تھی۔ میں نے بار بار کوشش کی کہ کمال صاحب کی نظر میں اسے گرا دوں، مگر وہ اتنی سمجھدار اور معصوم تھی کہ میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ میرا اپنا بیٹا فارس وہ گڑیا پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، حویلی کے وسیع لان میں بھاگ دوڑ کرتے، چھپن چھپائی کھیلتے۔ فارس اس کا محافظ بن گیا تھا۔ وہ اسے کہانیاں سناتا، اس کے بال بناتا۔ میں فارس کو روکتی، اسے ڈانٹتی کہ تم اس لڑکی سے دور رہا کرو، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، مگر فارس میری بات نہ سنتا۔ وہ کہتا، امی یہ کتنی پیاری ہے، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ان دونوں کی بڑھتی ہوئی محبت میرے حسد کو اور گہرا کر دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ بچی مجھ سے میرا شوہر ہی نہیں، میرا بیٹا بھی چھین لے گی۔ میں اندر ہی اندر جلتی رہتی اور موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کانٹے کو اپنی راہ سے کیسے ہٹاؤں۔ زندگی اسی طرح 3 سال اور گزر گئی۔ گڑیا اب 9 سال کی ہو چکی تھی اور فارس 13 سال کا۔ وہ دونوں گہرے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور میں حسد کی آگ میں جلتی ہوئی کڑکتی رہتی تھی کہ اچانک کمال صاحب پر انکشاف ہوا کہ انہیں جگر کا کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج کا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گئی، مگر میرے دکھ سے زیادہ میرے اندر چھپی لالچ جاگ اٹھی تھی۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی، مگر میری نظریں ان کی دولت پر تھیں۔ کمال صاحب اپنی حالت سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک دن وکیل کو بلایا اور اپنی وصیت تیار کروائی۔ میرے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب سب کچھ میرا اور فارس کا ہوگا، مگر میری خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب کمال صاحب کے انتقال کے بعد وصیت پڑھی گئی۔ کمال صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد، فیکٹریاں اور یہ حویلی اپنی 9 سالہ بیٹی گڑیا کے نام کر دی تھی، اور مجھے اور فارس کو صرف گزارے لائق کچھ زمین اور نقد رقم ملی تھی۔ یہ وصیت نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا میرے منہ پر ایک تماچا تھا۔ کمال صاحب نے مرتے مرتے بھی مجھے ہرا دیا تھا اور اس 9 سال کی بچی کو مجھ پر فوقیت دی تھی۔ میری نفرت اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ مجھے وہ بچی نہیں، اپنی ساری محرومیوں کا سبب نظر آتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ جائیداد اس سے چھین کر رہوں۔ میں نے اس وصیت کو چیلنج کرنے کا سوچا، مگر وکیل نے بتایا کہ یہ ناممکن ہے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں اس وارث کو ہی راستے سے ہٹا دوں، اور میں اس منحوس دن کا انتظار کرنے لگی جب میں اپنا پتہ صاف کر سکتی تھی۔ کمال صاحب کی وصیت نے میری روح میں سلگتی نفرت کو باقاعدہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل دیا تھا۔ میں جو اس حویلی کی بلا شرکت غیر مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب اس 9 سال کی بچی کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر کا زہر اب پھنکارنے لگا تھا۔ میں اس بچی کو اس حویلی سے تو کیا، اس دنیا سے مٹانے کے منصوبے بنانے لگی تھی، مگر میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرا اپنا بیٹا فارس تھا۔ وہ گڑیا کے لیے صرف ایک بھائی نہیں تھا، وہ اس کا محافظ، اس کا پہرے دار تھا۔ وہ 13 سال کا ہو چکا تھا اور مجھ سے زیادہ اس چھوٹی سی لڑکی کی فکر رکھتا تھا۔ اس کی موجودگی میں گڑیا کو ایک جھڑکی تک نہیں دے سکتی تھی۔ فارس فوراً ڈھال بن کر سامنے آ جاتا، امی آپ اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کا لہجہ اتنا مضبوط ہوتا
کہ مجھے چپ لگ جاتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے مجھے فارس کی غیر موجودگی کا انتظار کرنا ہوگا، اور یہ موقع مجھے جلد ہی مل گیا۔ فارس کے نانا نانی میرے والدین نے اسے چند دنوں کے لیے اپنے پاس گاؤں بلایا۔ فارس گڑیا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے اسے زبردستی بھیج دیا کہ وہ بھی تمہیں یاد کرتے ہیں، ہو آؤ۔ جیسے ہی فارس کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے نکلی، میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور مسکرائی۔ میرے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو ایک شکاری کو شکار کے جال میں پھنسنے پر ہوتا ہے۔ گڑیا بے خبر لان میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے کھو جانے کا دکھ تھا، مگر فارس کی محبت نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی اس کے باپ کے کمرے میں لے گئی۔ تم منحوس ہو، میں چیخی۔ جب سے اس گھر میں آئی ہو مصیبت لائی ہو، میرے شوہر کو کھا گئی ہو، اور اب میری دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ معصوم بچی سہم گئی۔ امی امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فارس بھیا کہاں ہیں؟ امی کا لفظ سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ میں نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ وہ روتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ یہ میرے ظلم کی ابتدا تھی۔ اگلے 3 دن میں نے اس بچی پر وہ قیامت ڈھائی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ملازموں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ کوئی اس کے کمرے کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ میں نے اسے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ وہ روتی بلکتی سسکتی رہتی، فارس بھیا کو پکارتی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اس کی سسکیاں سنتی، میرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑتی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس حویلی کی اصل مالکن کون ہے۔ تیسرے دن وہ بھوک سے نڈھال ہو کر میرے قدموں میں گر پڑی۔ آنٹی آنٹی، مجھے معاف کر دیں، مجھے کھانا دے دیں، میں مر جاؤں گی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے میں لے گئی۔ اس وقت دوپہر تھی اور ملازم اپنے کوارٹرز میں تھے۔ باورچی خانے میں چولہے پر دودھ ابل رہا تھا، اور پاس ہی ایک لوہے کا چمٹا پڑا تھا جو آگ سے دہکے جا رہا تھا۔ وہ پانی مانگ رہی تھی اور میں غصے سے کانپ رہی تھی کہ کل فارس واپس آنے والا تھا اور یہ مصیبت ابھی تک میرے سر پر سوار تھی۔ اچانک میری نظر اس گرم چمٹے پر پڑی۔ میرے اندر کی درندگی جاگ اٹھی۔ میں نے وہ دہکتا ہوا چمٹا اٹھایا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی، مگر میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں تمہیں ایسا نشان دوں گی کہ تم ساری زندگی اپنی اوقات نہ بھولو۔ میں نے وہ گرم چمٹا اس کی نازک سو گوری کلائی پر رکھ دیا۔ ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ جلے ہوئے گوشت کی بو پورے باورچی خانے میں پھیل گئی۔ وہ تڑپ کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے وہیں فرش پر چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے درد دیا اس کی چیخ سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی حویلی کے گیٹ پر ایک بھکارن صدا لگاتے ہوئے آئی۔ وہ ہر جمعرات کو آتی تھی۔ میں نے اس کا زخم چھپا کر اسے ہوش میں لایا اور گھسیٹتی ہوئی گیٹ تک لے گئی۔ بھکارن مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتاریں اور کچھ نقد رقم اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی لے جاؤ، اسے اس شہر سے اتنا دور لے جاؤ کہ اس کا سایہ بھی مجھ تک نہ پہنچے پائے۔ اسے بیچ دو، اسے بھی بھیک مانگنے پر لگا دو، جو چاہے کرو، مگر اگر یہ دوبارہ مجھے نظر آئی تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ بھکارن کی آنکھوں میں لالچ اور خوف ایک ساتھ چمکا۔ اس نے بچی کو بازو سے پکڑا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور واپس آ کر پولیس کو فون کر دیا کہ میری سوتیلی بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ دوپہر تک فارس واپس آ گیا۔
وہ گھر میں داخل ہوتے ہی گڑیا گڑیا پکار رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا، بیٹا وہ کہیں چلی گئی۔ میں نے اسے بہت روکا مگر وہ کہہ رہی تھی میں بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ خود ہی گھر سے نکل گئی۔ فارس پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، نہیں امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ حویلی کا کونا کونا چھان مارا اس نے۔ وہ رو رہا تھا، گڑیا تم کہاں ہو؟ باہر گلیوں میں بھاگا، ہر آنے جانے والے سے پوچھا مگر وہ نہیں ملی۔ شام تک پولیس بھی آ گئی، رسمی کارروائی ہوئی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں ملے۔ فارس اس رات تھکا ہارا ٹوٹا ہوا واپس آیا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس کی 13 سالہ آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا، امی آپ نے اسے جانے دیا نا؟ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ میری روح کانپ گئی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ پلٹا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد فارس نے مجھ سے گڑیا کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، سب جیسے اس بچی کے ساتھ ہی اس حویلی سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ رہتا تھا مگر اس کا وجود کھوکھلا ہو چکا تھا۔ میرا ذہن ماضی کے پرانے اندھیرے سے واپس حال کی اس قیامت خیز رات میں پلٹا۔ حویلی میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ڈاکوؤں نے فارس کو قابو کر لیا تھا اور اب وہ تیزی سے الماریاں اور تجوریاں کنگال رہے تھے۔ مگر میری آنکھیں، میری روح، میری کائنات اس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ میری بہو کے ننگے ہاتھ پر وہ ستارے کی شکل کا کالا بدنما نشان، وہ نشان جو میرا اپنا گناہ تھا، آج نقاب اترنے پر میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں وہیں فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میری نظریں ثانیہ کے چہرے پر تھیں جسے میں اب پہچان چکی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار جو اب ایک 9 سال کی بچی کے نہیں، ایک 30 سالہ عورت کے تھے۔ مگر وہ میری گڑیا تھی، میری سوتیلی بیٹی، جسے میں نے مردہ سمجھ لیا تھا۔ ڈاکوؤں کو جو ملا وہ لے کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد حویلی میں ایک موت کا سناٹا چھا گیا۔ فارس تیزی سے میری طرف لپکا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں تو بس اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی فرش پر بیٹھا تھا اور جس کے نقاب کے اب کوئی معنی نہیں رہے تھے۔ میں لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، گڑیا ڈاکو تو لوٹ کر چلے گئے مگر آج مجھے لگتا ہے جیسے میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ میری ساری دولت، میرا سارا غرور آج لٹ گیا تھا۔ فارس جو مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ثانیہ یعنی گڑیا کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ ہاں امی ٹھیک کہتی ہیں، آج آپ لٹ گئی ہیں۔ آپ کی ساری چالاکیاں، آپ کا سارا غرور آج خاک میں مل گیا ہے۔ میں کانپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتے تھے فارس؟ اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں امی میں سب جانتا تھا۔ میں اس دن بھی جانتا تھا جب آپ نے گڑیا کو گھر سے نکالا تھا۔ میرا 13 سالہ دل اس وقت بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ خود نہیں گئی، اسے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے تو اس بھکارن کو بیچا تھا نا؟ میں نے اسے 5 سال بعد ڈھونڈا تھا، انہی بھکاریوں کے ایک اڈے پر۔ وہ بھیگ مانگ رہی تھی، اس کی حالت مردوں سے بدتر تھی، مگر میں نے اسے اس کے ہاتھ کے نشان سے پہچان لیا تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اس کا حق دلا کر رہوں گا، مگر میں اسے اس وقت اس حویلی میں نہیں لا سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ اسے پھر سے کوئی نقصان نہ پہنچا دیتی۔ میں نے اسے ایک ہاسٹل میں رکھا، اسے پڑھایا لکھایا اور جب وہ قابل ہو گئی تو میں اس سے نکاح کر کے اسے اس حویلی میں لے آیا۔
اس کا ایک ایک لفظ جیسے میرے وجود پر تیزاب بن کر گر رہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ فارس نے بات جاری رکھی، میں نے اسے نقاب میں رہنے کو کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو پہچان جاتی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب آپ کے گناہ خود آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں۔ وکیل کو بھی میں نے ہی بلایا تھا، امی، وہ فائلیں کھلوانے کے لیے، تاکہ گڑیا کو اس کا جائز حق مل سکے۔ اور ہاں، میں آپ کو اس کا چہرہ اس لیے نہیں دکھاتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے، مگر میں آپ سے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر آج آپ سن لیں امی، اب آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اگر آپ نے گڑیا کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ اپنے اس بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ یہ آخری چوٹ تھی جو میں برداشت نہ کر سکی۔ میں گڑیا کے قدموں میں گر گئی، اس کے پاؤں پکڑ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو گڑیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اندھی ہو گئی تھی، دولت نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری گڑیا، جس نے اتنے سال صرف نفرت اور انتقام کے سہارے گزارے تھے، آج اپنی سب سے بڑے دشمن کو اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر فوراً پگھل گئی۔ اس نے مجھ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا زبیدہ بیگم، میں نے آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن فارس نے مجھے ڈھونڈ کر سایہ دیا تھا۔ آپ کو معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کے اس قدر اعلیٰ ظرف پر دنگ رہ گئی۔ اگلی صبح حویلی کی فضا بالکل مختلف تھی۔ فارس وکیل رؤوف صاحب کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سارے کاغذات پر دستخط کر دیے اور کمال صاحب کی ساری جائیداد اس کی اصل وارث گڑیا اور فسانیہ کے نام منتقل ہو گئی۔ فارس میرے پاس آیا، اس کے دل میں میرے لیے نفرت نہیں مگر افسوس اور دکھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر وہ اپنی ماں سے تعلق بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گڑیا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ حویلی پر آج بھی میرا ہی سایہ تھا، مگر اب میں راج نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی تھی۔